بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری کائنات بنا کر اور ساری کائنات کو وجود میں لایا اور ساری دنیا کو اپنا محتاج اور فقیر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو۔ قرآن اور حدیث کے ذخیروں میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملتا کہ عبادت کے باب میں اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی اور کا محتاج کسی کو بنایا ہو۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے خود بنایا اور اللہ رب العزت خود ہی ساری کائنات کا نظام سنبھال رہے ہیں، اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابلیس کو دھتکارا گیا، یا عقیدے کے باب میں اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، یا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے نہ مانگے، اس کی پیشانی اتنی گندی اور ناپاک ہوتی ہے، غبار آلود ہوتی ہے، اتنی پلید ہوتی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے مشرک و نجس کہا، تو پھر ایسے شخص کو اللہ رب العزت ایسا بھٹکا دیتے ہیں کہ وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کہیں ماتھا جا کے کہیں رکھتا ہے، کہیں ماتھا کہیں رکھتا ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے۔ پھر وہ رب کے دربار سے دھتکارا ہوا شخص، آپ اس کو کبھی کسی گھوڑے اور کسی گدھے کے جو ہے وہ سامنے جھکتا ہوا دیکھیں گے، کبھی اس کو آپ کسی مورتی کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں گے، کبھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ مٹی کے ڈھیر کے اوپر سر رکھ کے پڑا ہوا ہوگا۔ وہ مسجد کی طرف اس کو اللہ رب العزت توفیق نہیں دیں گے، وہ ساری زندگی وہ غیروں کے دربار میں جا کر ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری دنیا کو دینے سے تھکا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت ساری کائنات کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے سے تھکا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العزت ساری کائنات کو ان کی دعائیں قبول کرنے پر تھکا ہوا نہیں ہے، اس کو واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر کسی کی آواز بلا کسی واسطے کے سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت کو جو ہے اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں بندوں کی جو ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو میرے بندے کو بتا دو کہ میں اس سے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت ہر دعا کو سننے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ جب انسان بدبختی پر اتر آتا ہے تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، سر رکھوں تو کس کے آگے رکھوں، جھکوں تو کس کے آگے جھکوں۔ وہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کو پوچھتا ہے، وہ پھر بندروں کو پوچھتا ہے، وہ پھر گھوڑوں کو پوچھتا ہے، وہ پھر ہر ایک کو پوچھتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ گھوڑے کو پوچھتا ہے، ایک ہاتھی اور بندر کو پوچھتا ہے، دوسرا اس بندر کی قبر کو جا کے پوچھتا ہے، اس گھوڑے کی قبر کو جا کے پوچھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ بلی کی قبر کو جا کے پوچھتا ہے، دوسرا مرغوں کی قبر کو جا کے پوچھتا ہے، کیا جی یہ بابا کی بلی، یہ بابا کا مرغا، یہ بابا کا جو ہے گھوڑا، یہ بابا کا گدھا، اور یہ سارا سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو تو میرے پاس کسی نے بھیجی تھی، موقع نہیں ملا، ویڈیو دیکھی، اس میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ منگو پیر بابا جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب کہا کرتے تھے کہ اورنگی ٹاؤن کی ڈیوٹی جو ہے وہ ان کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات مزید میں ایڈ کروں گا اس مزار کے حوالے سے، قبلہ مرشد ملت حضور سیدی حمزہ علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بارگاہ میں کئی بار حاضری کا شرف ملا، حضرت بڑا ذکر کیا کرتے تھے، منگو پیر سرکار کا خود بھی حاضری دیا کرتے تھے، اور باضابطہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی ڈیوٹیاں جن بزرگوں کے پاس ہیں، اورنگی ٹاؤن کی ڈیوٹی حضور قبلہ منگو پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ اورنگی ٹاؤن سے متصل ہے، لیکن اورنگی ٹاؤن کی ڈیوٹی حضور قبلہ منگو پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے اندر کئی ٹاؤن ہیں، غالباً 16-18 ٹاؤن ہیں، اور ان میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ایک ٹاؤن کے اندر کوئی سینکڑوں کی تعداد میں مزار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ منگو پیر ٹاؤن جو ہے وہ الگ ہے اور اورنگی ٹاؤن الگ ہے، لیکن اورنگی ٹاؤن کی ڈیوٹی بھی بابا منگو پیر کی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ کون آ کر ان کے کان میں یہ بات کر جاتا ہے کہ جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی ڈیوٹی وہ منگو پیر بابا کی ہے؟ یہ کون ان کو بتاتا ہے؟ یہ کس شریعت سے پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں قرآن و سنت سے ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ باباؤں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ پہلے ٹاؤنز میں تھی، اب ٹاؤنوں سے بڑھ کر وہ دوسرے قریبی ٹاؤن میں بھی ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے باباؤں کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے جو ولیوں کو دیا تھا، انہوں نے وہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو دے دیا، اور پھر اپنی طرف سے فرضی بابے بنائے، اور ان باباؤں کی جو ہے ولایتوں کو اس طریقے سے کہیں محدود کیا
اور کہیں کھینچتان کے ٹاؤنوں میں لے کر آ گئے، فلاں ٹاؤن میں اور فلاں ٹاؤن میں یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی اسلام اور شریعت کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اگر واقعی اللہ کا ولی ہے تو وہ کائنات میں ہر جگہ پر اللہ کا ولی ہے، پھر اس کے لیے منگو پیر اور رنگی ٹاؤن نہیں ہے۔ اور اگر وہ مدد نہیں کرتا تو وہ صرف منگو پیر میں نہیں، پھر وہ پوری کائنات میں کہیں مدد نہیں کر سکتا۔ وہ مافوق الاسباب کہیں کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے کوئی اورنگی ٹاؤن اور منگو پیر کی حدود نہیں ہے متعین۔ لیکن کیا کریں، انسان شرک کرے اور اس کی مت نہ ماری ہوئی ہو، خدا دین لے اور اس سے عقل نہ چھینے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا عقلیں چھینی گئی اور پھر یہ اب صورتحال بنا دی گئی کہ جناب وہ آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے نعوذ باللہ ولیوں کو، جن کو میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جس طریقے سے اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے صحیح ولی جو حقیقی ولی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، ان کے دین اور عقیدے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ بھی در حقیقت قابل احترام ہیں، کبھی ہم ان کے احترام سے باہر نہیں نکلتے۔ لیکن ولیوں کا معنی اور مفہوم انہوں نے کیا کر دیا، اور یہ کوئی میں عام کسی بریلوی کی بات نہیں کروں گا، عام کسی رضا خانی کی بات نہیں کروں گا، یہ احمد رضا خان کی ملفوظات ہے میرے پاس۔ کیا احمد رضا خان نے لوگوں کو بتایا کہ ولیوں کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو منگو پیر اور رنگی ٹاؤن کی ڈیوٹیاں بتا رہے ہیں مولوی صاحب، ان سے پوچھو یہ ڈیوٹی ہے کیا؟ آپ کو خود اس واقعے کو پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بزرگوں کی نعوذ باللہ کس درجے کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرمائے، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 155-56 پیر و مرشد تشریف فرمائے ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر انہیں سیدی احمد سلج ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں تھا۔ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ یہ ولیوں کا مقام اور ولیوں کا مرتبہ، لوگوں کو کہتے ہیں فلانا ولی کو نہیں مانتا جی، فلانا ولیوں کا گستاخ ہے جی، فلانا اولیاء اکرام کو نہیں مانتا، فلانے کا نظریہ ولیوں کو نہ ماننے کا ہے۔ ولایت کا یہ معنی اور مفہوم، ان کی یہ ڈیوٹیاں، اورنگی ٹاؤن منگو پیر میں بزرگوں کی نعوذ باللہ اس طرح کی ڈیوٹیاں لگانا اور ان کے بارے میں قوم اور انسانیت کو یہ سبق دینا کہ نعوذ باللہ وہ ولی ہو کر یا بزرگ ہو کر وہ اس طرح کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں کہ وہ کسی اور کے گھر کے اندر جا کر رات کو سوئے ہوئے ہیں ایک خالی چارپائی پر، اور فخر سے اس کو بتا رہے ہیں کہ تیرے گھر کے اندر میں اتنا ولی کی اتنی سخت توہین۔ اور مرید کو دیکھو کہ مرید بھی اس بات پر سیخ پا نہیں ہو رہا کہ میرا پیر رات کو میرے گھر کیوں آیا، اس نے پوچھا ہی نہیں۔ کیوں؟ جو بندہ غیر کے دربار پہ سر رگڑ سکتا ہے، جو بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھ سکتا ہے، جو اللہ کی غیرت کو للکار سکتا ہے، اس شخص کے اندر خود غیرت کہاں ہوگی؟ وہ کہاں غیرت مند ہوگا کہ وہ اس کو غصہ آ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پیر صاحب سے پوچھے، گریبان پکڑے پیر صاحب سے کہ پیر صاحب آپ نے اورنگی ٹاؤن میں ہوتے ہوئے، منگو پیر میں ہوتے ہوئے اورنگی ٹاؤن میں یہ ڈیوٹی کیوں دینے آئے تھے؟ اس کے مجالے وہ پوچھے۔ کیوں؟ کہ جو شخص اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارتا ہو، جو اللہ کی توحید میں شرک کرنے سے باز نہ آئے، وہ شخص اس میں اپنی غیرت کہاں ہوگی؟ اس میں غیرت کا مادہ مر چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باطل کشک مفتی نجیب اللہ عمر